السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود السلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جو ہمارا سورۃ النور کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے دیکھیں گے، اللہ تفسیر اس کی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتاری ہے، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت میں کیا فرمایا تھا؟ نکاح کے متعلق، یعنی کس کے لیے؟ غلاموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلاموں کو زبردستی کیا ہے، فاحش کاموں کے لیے نہ لگاؤ۔ اگر تم ایسا کر رہے ہو تو کیا کرو؟ توبہ کرو، مجبور نہ کرو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے طرف کھلی روشنی آیتیں ہیں۔ یہ جو میں آیتیں تم کو بتا رہا ہوں، جو میں احکامات تم پر اتار رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے روشنی ہے۔ اور ان لوگوں کو کہو کہ یہ کہاوتیں، ان لوگوں کی کہاوتیں جو پہلے گزر چکی، یعنی انبیاء اکرام کے جو قصے ہیں اور نیک لوگوں کے قصے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے، یہ بول رہے کہ پرہیزگاروں کے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے، احتیاط کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں، اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہ ہوتے، آسمان میں نور نہ ہوتا، نہ زمین میں نور ہوتا، نہ آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت نصیب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا نور یعنی یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ کا نور یعنی ہدایت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے، نہ آسمان میں روشنی ہوتی، نہ زمین میں روشنی ہوتی، نہ کسی کو ہدایت ملتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قرآن مجید ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت کا ذریعہ قرآن ہی ہے، اور علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نور ہے۔ اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مثال دیتے ہوئے فرما رہے کہ اللہ نور ہے، بول رہا نا کس طرح کا اللہ تعالیٰ نور ہے، یعنی ایک ایسا خانہ ہے جس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ سمجھ سکتے ہیں آپ، پہلے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، یا پھر خندیل بول لیجیے۔ جیسے کہ اندر خندیل کیسی رہتی تھی؟ اطراف کانچ، اور بیچ میں اندر ہے نا تیل سے جلایا جاتا تھا، روشنی آگ آتی تھی، جس سے ہے نا پورے گھر میں روشنی آتی تھی۔ یا پھر اگر میں سادی زبان میں ہم لے لیتے ہیں تو جیسے کہ بلب ہے یا ٹیوب لائٹ ہے، یہ بھی کانچ ہی ہے نا، اندر سے کیا کر رہی؟ روشنی دے رہی۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ چراغ ہے، اور شیشے کے مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہیں۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، اور جو درخت نہ مشرق ہے نہ مغرب، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ جو روشنی ہے، وہ کس طرح ہے روشنی میری معلوم؟ ایک بابرکت تیل، زیتون کے تیل سے جلائی ہوئی ہو، نہ مشرق کی ہے نہ مغرب کی، یعنی ایک طرف نہیں ہے روشنی، ایک دائیں سائڈ روشنی آ رہی تو بائیں سائڈ نہیں آ رہی، ایک طرف روشن ہو رہا تو دوسری طرف اندھیرا چھایا نہیں، بلکہ اس کی روشنی تمام جگہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بابرکت تیل سے، یعنی زیتون کے تیل سے لگانے کے بعد جو روشنی آتی، ویسی روشنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ کا نور ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اگرچہ آگ اسے چھوئے بھی نہ، یا کیا بول رہے اللہ تعالیٰ، ایک
کون سے تیل سے لگائی جا رہی، یعنی تیل زیتون کے تیل سے ایسی آگ جلائی جا رہی، یعنی ایسی روشنی جلائی جا رہی، اگر اس کو آگ بھی نہیں لگی تو بھی وہ خود بخود روشن ہو جاتی۔ یعنی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب طلبگار ہو یا نہ ہو اس تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچتی ہے۔ لیکن شرط اللہ تعالیٰ لگائے بھی یہ بات کی، یاد رکھیے اس بات کو، اللہ تعالیٰ ہدایت اسے ہی نصیب کرتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان تک بھی بات پہنچاتے جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کی بات اس تک پہنچاتے۔ اگر وہ سمجھدار ہے، اگر وہ خواہش مند ہے ہدایت کا، تو اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اگر وہ ہدایت کی طلبگار نہیں ہے تو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے، نور پر نور، نور علی نور بول رہے اللہ تعالیٰ، نور پر نور، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور پر نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم اور کیا ہے؟ اس کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو پسند کرتا ہے اس کو ایمان اور اسلام سے منور کر دیتا ہے۔ اللہ کا نور سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کا علم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے اندر ایمان کی رغبت ڈال دے اور اس کی طلب جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ طلبگار ہے ہدایت کا، ایمان کا، سچے ایمان کا، اسلام کا طلبگار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کیا کرتے ہیں؟ اپنے نور کو اس کی طرف کرتے ہیں، ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں جس سے دین و دنیا کی سعادتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں۔ جو طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرط لگائے، کنڈیشن لگائے، ہر ایک کو ہدایت نہیں، جو طلبگار ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ چلوں، وہ راستہ کون سا ہے جو مجھے جنت کو لے جائے گا، وہ راستہ کون سا ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا۔ جب انسان طلبگار ہوگا، اللہ سے مانگے گا اس بات کا کہ اللہ حق کیا ہے مجھے بتا دیجئے، صحیح راستہ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا صحیح طریقہ ہے مجھے بتا دیجئے بول کر اللہ تعالیٰ سے جب انسان مطالبہ کرتا ہے، ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے، صحیح دین اسلام کو سیکھنے کی تڑپ رکھتا ہے، تو پھر اللہ بول رہے کہ میں ان کو کیا کرتا ہوں؟ رہنمائی کرتا ہوں۔ لوگوں کے سمجھنے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے تمہارے سمجھنے کے لیے میں نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ان گھروں میں جن کی بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان گھروں میں بولے تو کیا؟ ان گھروں سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو ایمان اور ہدایت اور علم سے آراستہ کر دیا، تو ایسے چراغ سے اللہ تعالیٰ ایسے وہ تو ایمان والے کو اس طرح کمپیئر کر رہے کہ جیسے کہ وہ قندیل ہو، شیشے کی قندیل، یعنی ایک روشنی ہے، ایک لائٹ ہے جو صاف اور شفاف تیل سے روشن ہے۔ تو اب ان کو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ جو تم کو ہدایت مل گئی، جب تم کو اللہ تعالیٰ کا ایمان حاصل ہو گیا، تو کیا کرنا ہے؟ تم کیا کرنا ہے؟ گھروں کو بلند کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اس سے مراد کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، یعنی مسجدیں بول رہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی یاد نے، اللہ کے یاد کا حکم دیا، یعنی تمہارے پاس جب ایمان آ گیا تو تم کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی تسبیح بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر تسبیح سے مراد نماز ہے، یعنی صبح شام کیا کرنا ہے؟ جب تم ایمان سے منور ہو جاؤ تو تم صبح شام، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایمان اور ہدایت کے نور سے روشن ہوتے ہیں جو لوگ، تو ان کے دل کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں سے لگا دیتے ہیں۔ صبح و شام مسجدوں کو جاؤ اور اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ آگے یہ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جنہیں تم تجارت اور خیر و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں،
یہاں پر ایسے لوگوں سے مراد یہاں پر عورتیں ہیں جنہیں تجارت، ہم عورتیں بزنس نہیں کرتی، خیر و فروخت بزنس کے کوئی معاملات ان کے نہیں ہوتے، تو وہ لوگ کیا ہے اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ یعنی عورتیں کیا ہے، تم کو تجارت وغیرہ خیر و فروخت کی پریشانی نہیں ہے تو تم کیا کرنا، زیادہ سے زیادہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کنٹینیوسلی دینا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے، یہاں پر عورتیں مراد ہیں، یعنی عورتوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ اور مسجد میں جو عورتیں، دیکھیے اگرچہ عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنا عورتوں کے لیے جائز ہے، بشرط یہ کہ عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھی، جس طرح امہات المومنین عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں جا کر حاضر ہوتی تھی نمازوں کے لیے، وہاں پر نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور لیکن عورتوں کے لیے گھر افضل جگہ، نماز کے لیے افضل جگہ کہا گیا ہے، لیکن عہد رسالت میں امہات المومنین مسجدیں جایا کرتی تھی، تو مسجدوں کو عورتوں کا جانا جائز ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے، جا سکتے لیکن بشرط یہ کہ آپ سادہ لباس میں جائیں، بغیر خوشبو کے جائیں، بغیر کوئی آپ کی جھنکار ایسے زیورات نہ پہنے جس کی جھنکار سے دوسرے مائل ہوں۔ ان تمام پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے عورتیں مسجد کو جا سکتی ہیں۔ جس دن بہت سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کون ہیں یہ عورتیں جو ڈرتے ہیں، جس دن بہت سے دل، بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے، اس دن کیا ہوگی، بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ مطلب کیا، آگے پیچھے ہو جائیں گی، ایسی دہشت قیامت والے دن سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بول رہے، جس میں کیا ہوگا، جس دن کیا ہوگا، گلوں کے پاس آ جائیں گے، کون، دل، دل کیا ہوگے، ہمارا جو حلق ہے، گلا ہے، دل وہاں آ جائے گا، کہتے غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو دل جو حلق تک آئے گا بول رہے نا، یہ کس کے ساتھ ہے کہ خالی کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے؟ نہیں، بلکہ کافر اور مومن سٹارٹنگ حالت میں جب قیامت برپا ہوگی، جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے میدان محشر میں، انسان کا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، تو اس دن کیا ہوگے، دل حلق کو آ جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے، یعنی اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈر کر کیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو بول کر بول رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نماز قائم کرو بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے، اس دن کی ہولناکیوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 38 میں، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، اپنے فضل سے اور کچھ زیادہ عطا فرمائے بول رہے، یہ تمام تمہارے کو اعمال کرو بول رہے نا، کیوں کرنا ہے تم کو، اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس دن قیامت کے دن، جس دن آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس دن تمہیں بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بنا پر۔ تم نے جو اعمال دنیا میں کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیا، اللہ کا ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عبادتیں کرنے کے لیے کہا، وہ اگر کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بول رہے، کیا بول رہے، کہ تم کو بہترین بدلہ دوں گا، تمہارے اعمال کا بہترین بدلہ دوں گا، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادہ دوں گا، بدلہ دیں گے اور زیادہ دوں گا سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بے حساب جنت میں داخل کر دے، ہمارا دنیا کا حساب و کتاب ہی نہ ہو، بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین اپنے فضل سے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت نصیب فرمائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بول رہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، بے شمار روزیاں، یعنی وہاں پر جنت میں اللہ بول رہے رزق کی فراوانی بہت زیادہ، جس کا اندازہ انسان لگا ہی نہیں سکتا، ویسی بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرتے ہیں۔ اور کافروں کے اعمال مثل، اب آگے اللہ تعالیٰ بول رہے کافروں کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ 39 میں ہے، سورہ نور آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کافروں کی وہ مثال بیان کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔
ہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے اور اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ اعمال سے مراد وہ کافر اور مشرک کی نیکیاں ہیں جو وہ اچھا سمجھ کر کرتے، وہ اعمال جو ایک کافر اور ایک مشرک کیا کرتا ہے، اچھے نیکیاں سمجھ کر کرتا ہے، جیسے صدقہ کرتے ہیں۔ دیکھیے صرف مسلمان صدقہ خیرات نہیں کرتے، بلکہ کافر بھی کرتے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں۔ اور کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، خاص یہاں پر مراد کیا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر سے مراد ہے، یعنی مشرکین مکہ کیا کیے تھے؟ بیت اللہ کی تعمیر میں آگے بڑھ بڑھ کر کام کیے تھے، اور حاجیوں کو وہاں کا عرب میں حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا نا، مکے والے حاجیوں کی بہت خدمت کرتے تھے، جو حج سے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے۔ اور دنیا میں بھی آج بھی لے لیجئے کئی ایسے لوگ ہیں، ایسے کافر اور مشرک ہیں جو فلاحی کاموں میں بہت آگے ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز چلاتے ہیں، بڑے بڑے چیریٹیبل ٹرسٹ چلاتے ہیں، جو لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے اولڈ ایج ہومز چلاتے ہیں، یتیم خانے، وہ تو جو کیا بول سکتے ہیں، یتیم بچوں کی رہنمائی کے لیے بہت بہت چیزیں، ان کی کفالت کے لیے بہت ساری کامیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بولے ان کے جو یہ نیک عمل ہیں یہ کس طرح ہے؟ ایک چمکتی ہوئی ریت۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں گی، کبھی بھی آپ روڈ پہ ٹریول کر رہے، روڈ پہ آپ اگر چمچماتی دھوپ ہے، دھوپ کے دنوں میں دیکھیں آپ ٹریول کرے تو روڈ پہ دور ایسا دکھتا کہ پانی ہے، ایسا دکھتا کہ ذرا دور دیکھو آپ پانی پانی دکھتا، لیکن انسان جیسا جیسا اس کے قریب جاتا کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو ویسا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ تم جو عمل، تمہارے جو نیکیاں ہیں، تم کیا سمجھ رہے؟ روڈ پہ اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے، جب تم اس کے قریب جاؤ گے، اس سے پیاسے ہوں گے، تم یہاں پر عمل کیے، وہاں جا کر پیاسے ہوں گے کہ تم اس کا بدلہ لو گے، لیکن کیا ہوگا؟ وہاں پر کوئی پانی، کوئی چیز تم کو نہیں ملے گی۔ یہ بولے کہ تم کو بدلہ اس کا نہیں ملے گا۔ ہاں دنیا میں اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ دنیا میں اچھا معاملہ، ان کے ساتھ ان کا بدلہ انہیں یہیں دے دیں گے، لیکن کل قیامت میں ان کی یہ نیکیاں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بولے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کے حساب کو ہم پر آسان کر دے، ہمیں بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔